والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 25 جون بروز ہفتہ 2022 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ادب المفرد کی شرح قسط نمبر 49 ہے، اور آج انشاءاللہ حدیث نمبر 316 سے لے کر 320 تک درس جاری رہے گا۔ یہ جناب جو پہلی حدیث ہے نا، اس کا باب ہے باب اللعانی، بہت زیادہ لعنت کرنے والا۔ بولیے بہت زیادہ لعنت کرنے والا۔ حدیث نمبر 316، یہ بڑی توجہ سے سنیے، باقی ساری آپ کو اسی میں سمجھ آ جائے گی۔ حدثنا سعید بن ابی مریم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زید بن اسلم عن ام الدرداء عن ابی الدرداء قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان اللعانین لا يكون يوم القیامت شہداء ولا شفعاء۔ حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا نقل کرتی ہیں اپنے خامد حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللعانین، کہ جو بہت زیادہ لعنتیں کرنے والے ہیں لوگوں پر، افراد پر یا گھر والوں وغیرہ وغیرہ، لا یکونون یوم القیامت، تو قیامت والے دن شہداء ولا شفعاء، نہ تو انہیں گواہ بنایا جائے گا اور نہ وہ سفارشی ہوں گے۔ یہ دو سزائیں اس کو قیامت والے دن ملے گی جو بہت زیادہ لوگوں پر لعنتیں کرتا ہے، کہ نہ وہ شہداء میں سے ہوں گے۔ شہداء کا مطلب گواہ، بولیے شہداء کا کی مطلب کیا ہے جی؟ گواہوں میں سے یہ نہیں ہوگا لعنتیں کرنے والا۔ چک لیں گے؟ اچھا پھر بھی سفتی رہ گئی۔ اچھا وہ شہداء نہیں ہوں گے، گواہوں میں سے۔ اب گواہوں میں سے نہیں ہوں گے کیا مطلب ہے؟ تو یاد رکھیے قرآن پاک میں آ رہا ہے کہ تمام نبیوں پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت گواہ بن کے آئے گی۔ کیسے؟ حدیث میں ہے کہ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی پوچھے گا قیامت والے دن کہ اے نوح، کیا تو نے میرا پیغام، میرے حکم میرے بندوں تک پہنچائے نہیں، اپنی قوم تک؟ تو سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام عرض کریں گے کہ بارے الہ، میں نے تیرا پیغام ان تک پورا پورا پہنچا دیا، میں نے تیرا پیغام ان تک پورا پورا۔ مگر وہ جو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم ہے وہ کہے گی ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، او جی ہمیں تو نہ کوئی ڈرانے والا آیا تھا نہ کوئی خوشخبری دینے والا آیا تھا، ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں۔ لگتا نہیں بھی پاکستان دے حکمران نے نوح علیہ السلام دی جڑی قوم ہے، یہ تو یاد نہیں آ رہا بھی ساڈے حکومت ورگا مزاج ہے، انہوں نے کہا جی ساڈے کو کوئی آیا نہیں ہے۔ تو اس پر پھر بطور گواہ اللہ تعالیٰ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے پوچھے گا کہ بتاؤ بھائی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ تو یہ امت کہے گی جی اللہ بالکل پہنچایا، بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اب پھر اس امت کی گواہی پر جرا ہوگی، وہ امت کہے گی یا اللہ جب نوح علیہ السلام تھے یہ امت تو تھی نہیں، یہ کیسے گواہ بن گئی؟ تو اللہ پھر ان سے پوچھے گا حضور کی امت سے، ہاں بھائی تم نے گواہی کیسے دی؟ تو یہ کہیں گے اللہ تو نے ہمارے نبی کریم پر جو قرآن اتارا تھا نا، اس قرآن میں تو نے خود بیان فرمایا ہے، تو بھی سچا، تیرا قرآن بھی سچا، تیرا محمد پاک بھی سچا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہم اس لیے گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ فرمائے گا ہاں بالکل بھائی تم سچے، اور پھر اس امت کی سچائی پر خود حضور گواہی دیں گے کہ یا اللہ نوح علیہ السلام بھی سچے ہیں، میری امت بھی سچی ہے۔ مگر جو دنیا میں لوگوں پر لعنتیں کرتا ہے، کبھی کبھار ہو جائے تو خیر صلی اللہ توبہ کر لے، مگر بات پہ جو لعنت کرتا ہے سمجھے کہ اس کو ان گواہوں میں شامل ہے۔ جب امت گواہی دے رہی ہوگی تو ان کو علیحدہ کھڑا کر دیا جائے گا، نکلو بھائی تم تو لعنتیں کرنے والے ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو گواہ نہیں بنایا جائے گا، اس کا مطلب ایک دوسرا لکھا ہے مفسرین نے، محدثین نے، کہ بھائی جو بہت زیادہ لعنت کرنے والا ہے نا، یہ عدالت میں گواہی دینے کے قابل نہیں ہے۔
بولیے یہ گواہی دینے کے قابل ہے؟ بھئی گواہ کی شرائط ہوتی ہے نا کہ گواہ نیک ہو، اچھا ہو، صالح ہو. تو جو شخص لعنتیں کرتا ہے وہ کسی جگہ بھی گواہی دینے کے قابل نہیں ہے. تو تیسرا معنی یہ کیا ہے کہ شہداء کا معنی اللہ کی راہ میں شہادت پانے والے. تو جو گواہ جھوٹی لوگوں پر لعن طعن کرتا ہے اس کو اللہ شہادت کی موت سے محروم کر دیتا ہے. یہ سزا ہے جی. اور دوسرا سفارشی نہیں بنایا جائے گا. سفارشی کا کیا مطلب ہے کہ قیامت والے دن حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کو بھی اللہ شفاعت کا کوٹہ عطا فرمائے گا. مثلا حاجی شفاعت کریں گے، قاری شفاعت کریں گے، سخی شفاعت کریں گے، مجاہد شفاعت کریں گے، اور شہداء شفاعت کریں گے. فرمایا قاری شفاعت کریں گے، فرمایا میری امت کے علماء بھی شفاعت کریں گے. مگر اگر وہ زیادہ کوئی ان میں سے لعن طعن کرنے والا ہے تو اس کو سفارشی بھی بننے کا مقام ہے، وہ اس سے بھی محروم ہو جائے گا. تو اللہ تعالی ہمیں بھائی اس برائی سے محفوظ فرمائے. آگے جی حدیث نمبر 317. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صدیق ہو یعنی اندر باہر سے سچا ہو اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ لوگوں پر لعنتیں کرتا پھرے. لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تجھے اپنی رحمت سے دور کرے. تو جب اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے دینی ہے، تو ہمیں ایسا کہنے کا کسی کو اختیار ہے. اب ایک مسئلہ اس میں انڈرسٹوڈ ہے، وہ سمجھ لیں کہ نومینیٹ لعنت کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ کسی کا نام لے کر لعنت کرنے کی گنجائش ہے، مگر ویسے لعنت کر سکتے ہو. مثلا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو صحابہ پر بھونکتے ہیں ان پر خدا کی لعنت ہو. بولو ان پر خدا کی لعنت ہو، کیونکہ حضور نے خود فرمایا ان پہ لعنت ڈالو. بولو ان پر لعنت ہے. اب نامینیٹ تو نہ کریں کہ کسی کا آپ نام لے لیں اور کہیں گے اس پر ہو. نہیں، جو صحابہ پر بھونکے، جو اہل بیت پر بکواس کرے، بولو اس پر خدا کی لعنت. اسی طرح آپ یہ کہہ دیں کہ جو جھوٹے ہیں، جو جھوٹ بولے، بولو اس پر خدا کی لعنت. تو یہ تو جائز ہے، مگر اسپیسیفک طور پہ کسی کو نومینیٹ کر کے لعنتیں کرنے کی بولو گنجائش ہے، یا جو ہمیں اچھا نہ لگے ہم اس پہ لعنتیں کرتے پھریں، اس کی گنجائش نہیں ہے. آگے ہے جی حدیث نمبر 317 18. اچھا جی جزاک اللہ. حدیث نمبر 318. اس میں فرمایا حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن الاعمش عن ابی تبیان عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال ما تلاعن قوم قط الا حق علیہم اللعنۃ. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی قوم آپس میں ایک دوسرے پر لعنت بھیجتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی لعنت کی حقدار بن جاتی ہے. اب آپ کو سمجھ آ گیا جی؟ دو بھائی لڑ رہے ہیں، محلے والے، ہم سارے ایک قوم ہی بیٹھے ہیں نا. ایک قوم ہے برادری، وہ تھوڑی اپنی تو میری، اور ایک من حیث الامت قوم ہے ہم، کہ ہم سب مسلمان قوم ہیں. بولیے ہم سب مسلمان، ہم ایک نبی کی امت ہیں، اس لحاظ سے بھی قوم ہے. یہ قوم ہم سب کی ایک ہے. تو جب کوئی قوم دوسری قوم پر لعنت کرتی ہے، یا ہم نے دیکھا کہ بھائی بھائی کی لڑائی ہو جاتی ہے، وہ ایک دوسرے پر بھائی بولا تو کرو لعنت کرتے ہیں. ساس بہو کی لڑائی ہو جائے تو یہ کام شروع ہو جاتا ہے، اور محلے دار میں سے کسی کی لڑائی ہو تو لعن طعن شروع ہو جاتا ہے. تو اب میں نے آپ کو سنایا تھا کہ جب کوئی کسی پر لعنت کرتا ہے تو لعنت جاتی ہے اوپر قبول ہونے کے لیے. اگر آگے والا لعنت کا مستحق ہے تو دروازے بند ہوتے ہیں، پھر یہ واپس اسی پر پڑتی ہے جس نے ڈالی تھی. لہذا وہ اس پر ڈال رہا ہے، یہ اس پر ڈال رہا ہے، اور وہ دونوں لعنت کے مستحق نہیں، تو اللہ کہتا ہے دونوں پر لعنت ڈال دو. جو اس نے اس پر ڈالی ہے وہ اس پر ڈالو، جو اس نے اس پر ڈالی ہے وہ اس پر ڈال دو. تو لہذا جو ایک دوسرے پر لعنت کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں یہ دونوں لعنت کے مستحق ہو جاتے ہیں. اب یہ حدیث بڑے غور سے سنیے گا خدا را، یہ تو نیندیں اڑا دینے والی حدیث ہے. حدثنا احمد بن یعقوب قال حدثني يزيد بن المقدام
مقدام ابن شریح عن ابیہ عن جدہ قال اخبرتنی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ لعن بعد رقیقہ، کہ سیدنا ابو بکر صدیق پڑھی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ باب ہے، باب من لعن عبدہ فاعتقہ، کہ جو اپنے غلام پر لعنت کرے تو پھر اس کو آزاد کر دے. بولیے پھر اس کو آزاد کر دے. اس پر یہ حدیث آ رہی ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ان ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لعن بعد رقیقہ، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلاموں میں سے کسی غلام پر اس کی غلطی کی وجہ سے لعنت ڈال دی. اس کی غلطی کی وجہ سے لعنت ڈال دی. اور جب یہ خبر نبی کریم رؤوف الرحیم، ذرا زور سے پڑھو یار، نہ ذرا مل کے اونچی آواز سے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو فقال، اوئے ہوئے ہوئے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا بکر، اے ابو بکر، لعانین والصدیقین کلا ورب الکعبۃ مرتین او ثلاثا. آپ نے فرمایا ابو بکر، صدیق اور لعنت ڈالنے والے یہ جمع نہیں ہو سکتے. صدیقیت، بولیے ذرا، مقام صدیق ہے نا، تو صدیقیت اور لعنت ڈالنا یہ دونوں چیزیں جمع نہیں. کلا ورب الکعبۃ، رب کعبہ کی قسم، جو صدیق ہے وہ لعنت نہیں ڈال سکتا، اور جو لعنتیں ڈالے وہ مقام صدیقیت پر پہنچے نہیں سکتا. کتنی بڑی بات ہے جی. مرتین او ثلاثا، حضور نے یہ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ یہ بات بار بار فرمائی. تو فاعتق ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یومئذ بعد رقیقہ، تو حضرت ابو بکر صدیق نے کافی سارے غلام آزاد فرما دیے اس کی تلافی میں، توبہ میں. اور جس کو گالی دی تھی، لعنت ڈالی تھی، اس کو بھی آزاد کر دیا. اور ثم جاء النبی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. فقال لا اعود، عرض کی یا رسول اللہ آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گا. یہ اصل صفت ہے کہ آئندہ ایسا کبھی، غلطی ہو تو جاتی ہے پر آگے اگر انسان کا بچہ ہے تو معافی مانگے گا، کہے گا کہ میں آئندہ ایسا نہیں کروں، پھر ہو جائے پھر مانگ لو. شیخ بہاؤدین زکریا ملتانی، سارے پڑھو رحمۃ اللہ. یہ آپ، ہم تو ادھر کے ہیں نا، ادھر وہ بہت بڑے اولیاء میں سے ہیں، بڑا نام ہے، بڑی بڑی دنیا نے ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا ہے. بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. بڑا عرس پاک ہوتا ہے، میں 2-3 مرتبہ عرس پاک میں خطاب کرنے کی سعادت بھی حاصل کر چکا ہوں. تو ان کے سامنے وہ کسی مرید کے ہاں تشریف لے گئے تو مرید کے نوکر سے نہ کو برتن شرطن گر گئے، غلطی ہو گئی تو فوراً اس نے معافی مانگی. تو یہ مالک اس کو کہنے لگا، میں تجھے کتنا معاف کروں، روزانہ تو ایسا کرتا ہے، میں تجھے کتنا معاف کروں. تو شیخ بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی جتنا تو چاہتا ہے کہ رب تجھے معاف کرے اتنا اس کو بھی معاف کرتا جا. آخر تو بھی تو کتنی غلطیاں کرتا ہے اور رب سے امید رکھتا ہے کہ رب مجھے معاف کر دے، تو اس کو بھی معاف کر دینا، کیونکہ اللہ معافی دینے والے کو معاف کرتا ہے. غلطیاں پکڑنے والے کی رب بھی پکڑ لیتا ہے کہ آجا پھر. تو فقال لا اعود، کہ یا رسول اللہ میں آئندہ ایسا کبھی، ہاں جی. تو یہ ہے شان سیدنا صدیق اکبر. اب آخری حدیث ہے، بڑی مختصر ہے، آج کے درس کی آخری، اور یہ باب ہے، باب الطلاعنی بلعنت اللہ و بغضب اللہ و بالنار، کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت، اللہ کا غضب، اللہ کی آگ جہنم کی لعنت بھیجنے کا باب. کہ کسی کو یہ کہنا تجھ پر اللہ کی لعنت ہو یا اللہ کا غضب نازل ہو یا تو جہنم کی آگ میں جائے، اس کی یہ باب ہے. اس پر یہ پہلی حدیث ہے اور ہمارے درس کی آخری ہے، حدیث نمبر 320. حدثنا مسلم قال حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تتلاعنوا بلعنت اللہ ولا بغضب اللہ ولا بالنار. سمرہ بن جندب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں اللہ کی لعنت اور اللہ کا غضب اور جہنم کی بد دعا نہ کرو. بولو جی ایسی بد دعا ایک دوسرے کو اس طرح کہنا کہ اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی رحمت سے دور ہو جا، ایسی بد دعا بولیے دینا جائز ہے؟ یا کوئی آدمی کسی پر لعنت بھیجتا ہے تو وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے اللہ تجھے غضب ہو، اللہ تجھے برباد کرے، اللہ تیری اولاد کو برباد کرے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے. ہاں آپ مجھے کہتے ہیں کہ تو نے غلط کام کیا ہے اور میں کہتا ہوں تو نے کیا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ تکرار ہو گیا، اس میں فیصلہ نہیں ہو رہا، تو پھر کہہ دو اچھا بھئی جو جھوٹا ہو اس کو خدا برباد کرے. پھر تو کہنا پڑے گا نا کہ اس کی نسل بھی برباد ہو، وہ جہنم میں جائے جو ہم دونوں میں سے جھوٹ بول رہا ہے. اب اگر ایمان کی رتی ہے تو جس نے بولا ہے وہ کہے گا نہیں بھائی مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہوگی. قرآن میں سورہ نور کے پہلے رکوع میں یہ بیان ہے کہ بیوی کہے کہ میں نے بدکاری نہیں کی اور خاوند کہے کہ تو بدکارا ہے، تو نے فلاں سے بدکاری کی ہے، تو اس کو کہتے ہیں لعان. اور یہ سورہ نور کے پہلے رکوع میں موجود ہے کہ پھر کیا کرے، وہ 3 مرتبہ دعا کرے کہ اللہ اگر میں سچا ہوں اور یہ جھوٹی ہے، ان مارے وہی یہ جڑی آئی ادھر کلی سی، اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے برباد کرے اللہ، اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر خدا رسول کی لعنت ہو. تو یہ 4 مرتبہ کہے خامد اور پھر بیوی کہے. اس طرح کر کے یہ بیان کیا گیا ہے تاکہ جو جھوٹا ہے وہ خدا کی پکڑ میں، اور بیوی بھی اسی طرح 4 بار قسم اٹھائے گی کہ میں سچی ہوں یہ جھوٹا ہے، اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر خدا کی، تو اسی وقت ان دونوں کا نکاح ختم ہو جائے گا. اس حلف کے بعد بولیے ان دونوں کا نکاح. تو ایسی لعنت تو جائز ہے بھائی، مگر ویسے ہی جو مجھے اچھا نہیں لگتا تو میں جیسے ہمارے بعض بے وقوف مولوی کرتے ہیں، جب وہ کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں تو ان پر پھر منافقوں والی آیتیں پڑھنی شروع کر دیتے ہیں اور ان پر کافروں والی آیتیں. یہ مزاج ہے. میں پچھلے دن یہیں ایک میٹنگ میں گیا تو وہاں یہودیوں والی آیتیں پڑھی جا رہی تھی اپنے اوپر ہی. اور میں نے کہا یار یہ تو یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور آپ مسلمانوں پہ پڑھ رہے ہو. تو آگے سے پھر ایک اور مولوی صاحب بڑی مشہور مسجد کا یہاں خطیب ہے، وہ کہتا ہے یہ جو سورۃ الکافرون ہے پھر یہ کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے. میں نے کہا اور تیرے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ نہیں سمجھے ہو بھائی، کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے نا. تو میں نے کہا اور تیرے بارے میں ہوئی ہے؟ تو کافروں کا ذکر ہے تو کن کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ کہتے ہیں ہم پڑھتے کیوں ہیں؟ میں نے کہا اللہ کے بندے پڑھنا اور ہے پر اپنے اوپر فٹ کرنا. پڑھتے تو ہیں کہ رب کا کلام ہے، اس لیے تو نہیں پڑھتے کہ تیرے بارے میں یا میرے بارے میں نازل ہوئی ہے. تو اتنا بھی سینس نہیں. اور یہ قوم کے امام اور خطیب ہیں، یہ لوگوں کو جمعے پڑھا رہے ہیں معاذ اللہ. اس لیے حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت لوگ جاہلوں کو ممبروں پر بٹھائیں گے اور ان سے پھر مسئلے بھی پوچھیں گے اور ان سے جا کے کہیں گے جی بتائیے یہ مسئلہ ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے. تو فرمایا وہ خود بھی برباد ہوں گے اور دوسروں کو بھی برباد. ایک آدمی عصر کی نماز کے بعد مسجد نبی میں درس دے رہا تھا، مولا علی پاک تشریف لے آئے رضی اللہ تعالی. میں کہتا ہوں کہ شکر ہے یا اللہ اسی اسے کوئی نہیں دے سکے. بڑی سختی کی تھی مولا علی نے، بڑے سخت نے جناب. دوران درس اس کو فرمایا اوے ہوگا جی، فرمایا تو جانتا ہے کہ قرآن میں حلال آیتیں کون سی ہیں؟ اس نے کہا جی میں نہیں جانتا. فرمایا تو جانتا ہے قرآن میں حرام والی آیتیں کون سی ہیں، حرام کرنے والی؟ میں نہیں جانتا. فرمایا اتعرف الناسخ والمنسوخ، تو جانتا ہے قرآن میں ناسخ آیتیں کون سی ہیں، منسوخ کون سی ہیں؟ تو کہنے لگا جی میں نہیں جانتا. تو یہاں سے پکڑا مولا علی نے. اخلاق کو آپ نے سمجھا ہی نہیں کہ کیا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں اگلا جو مرضی کرے، یہ کہ جی 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 سر جی سر یہ اخلاق ہے. اب اس بغیرتی کا نام اخلاق رکھا ہوا ہے. تو مولا علی نے سب مجمع کے سامنے یہاں سے پکڑا اور اس کو گھما کے ادھر مارا. چل ہا لگتا واہ لگتا، ظالم تو خود بھی برباد ہے اور جن کو درس دے رہا ہے ان کو بھی برباد کر رہا ہے.
لہذا نکل جا یہاں سے، تجھے درس دینے کی اجازت ہے. اور حضرت عمر نے 2 خطیبوں کو فرمایا تھا مسجد نبی میں. کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی یمن سے. فرمایا اگر تم مدینے کے ہوتے اور یہ جو میرے نبی کے روزے پر درس دے رہے ہو، اما عائشہ کو تکلیف پہنچ رہی ہے اور تمہیں 2 بار اما عائشہ نے فرمایا درس بند کر دو، مگر تم نے درس ہے. حضرت عمر نے فرمایا اگر تم یمن کے نہ ہوتے، یہاں ہوتے تو آج میں تمہیں کوڑے برساتا. کہہ سکتا ہے یہ اخلاق نہیں ہے. اخلاق اور چیز ہے، پر دین کی حفاظت کرنا اور چیز ہے. سورہ نور کی پہلی آیت پڑھو، اللہ کہتا ہے دین کے معاملے میں سزا دینی ہو، بات کرنی ہو تو تمہیں رحم نہیں آنا چاہیے، کیونکہ تم اللہ سے زیادہ رحیم نہیں ہو سکتے. جب اللہ ایسا معاملہ کر رہا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں؟ اخلاق یہ ہے جناب کہ مجھے ذاتی طور پہ آپ نے کوئی نقصان پہنچایا ہے تو مجھے فوری معافی دینی چاہیے، فوری مانگ بھی لینی چاہیے. یہ اخلاق ہے ذاتیات میں. دین کے معاملے میں کسی سے رعایت خواہ وہ سکا بھائی کیوں نہ ہو. حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے بیٹے سے فرما رہے ہیں کہ مسجد میں آنے سے عورتوں کو روکنا جائز ہے. وہ انہوں نے روکا تھا عبداللہ ابن عمر کے بیٹے نے، عمر کے پوتے نے. اور عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں کہ حضور سے میں نے یہ بیٹا حدیث سنی ہے کہ عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے بولو نہ روکو. آگے سے وہ کہنے لگا ابا جی وہ عورتیں اور یہ عورتیں اور اوئے ہوئے ہوئے. حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہو گئے، فرمایا نکل جا، میری نظروں سے دور ہو جا، کبھی تیرے ساتھ بات نہیں کروں گا. تو ہوتا کون ہے؟ میں تجھے حدیث سناؤں اور تو آگے سے اگر مگر کر رہا ہے. یہ بخاری میں آ رہی ہے. عبداللہ ابن زبیر جو حضرت عائشہ کے بھانجے تھے اور وہ حضرت عائشہ کے گھر بیٹے بن کے رہ رہے تھے، سکی بہن کے بیٹے تھے. تو حضرت عائشہ نے بڑی سخاوت کی. تو انہوں نے کہا کہ اماں جی اتنی زیادہ سخاوت بھی جائز ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا نکلو میرے گھر سے، نکل جاؤ، آئندہ کبھی داخل ہے اور میں تیرے ساتھ بات نہیں کروں گی. تو عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں میری نیندیں اڑ گئی. ایک تو ام المومنین اور ایک میری ماں اور ایک میں گھر میں رہتا تھا، میں کیا کر بیٹھا. اتنا ہی کہا کہ زیادہ سخاوت بھی اچھی. تو کہتے ہیں مہینہ گزر گیا، بات چیت بند. حضرت عائشہ اپنی وہ قرار. پھر میں بڑے بڑے صحابہ کو لایا، عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو ہریرہ، بڑے بڑے اجلہ صحابہ وہ آئے اور ان سب نے سفارشیں کی. تو حضرت عائشہ فرمانے لگی آپ حضرات چونکہ نبی کے بہت مقرب صحابہ ہیں، آپ کی وجہ سے میں اس کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے رہی ہوں، آئندہ زندگی بھر یہ میرے ساتھ ایسی بات ہے. اس میں کون سی بد اخلاقی آ گئی؟ اس میں کون سی سختی ہے؟ کوئی سختی نہیں ہے. پر چونکہ اگلے کو دین کا علم ہے، وہ یہ تو نہیں نا کہتا قرآن سخت ہے، حدیث سخت ہے، دین کا وہ کہتا نہیں جی مولوی سخت ہے، یہ جی فلاں پیر تو بڑا سخت ہے. وہ سخت نہیں ہوتا. اور اگر وہ سمجھے تو وہ سیدھا دین کو سخت کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی کو سخت کہہ رہا ہے معاذ اللہ. تو اس میں بہت بڑا خطرہ ایمان ہے. تو ہم علماء کی عزت کریں، ادب کریں، اپنا بھی کروائیں، ان کا بھی کروائیں. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو بیان ہوا ہے کہ لعنت کرنی جائز ہے، اس سے بڑا پرہیز کریں. آخر وداعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.